الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ ساری دنیا کے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور میری ماں بہنوں، ابھی ہماری مینا کی طرف روانگی ہے۔ سوچا میں اپنی کچھ بات رکھ دوں، کچھ باتیں کر لوں، اپنی زندگی کی معافی مانگ لوں، اپنی اہلیہ کی طرف سے معافی تلافی کر لوں۔ یہ مبارک سفر ہے جس کو قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مبارک دنوں سے ہمیں گزارا اور گزار رہے ہیں۔ آج سے حج شروع ہو رہا ہے، کل اللہ کے سامنے پیشی ہے جو حجاج کرام مکہ مکرمہ میں ہیں، حج کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں، کل عرفات میں اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ ساری دنیا کے انسانوں سے یہ تقاضا کرتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ یہ احرام یہ نہیں ہے کہ 8 کو پہنا اور 9 اور 10 کو آ کے رمی کرنے کے بعد نکال دیا، یہ نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا احرام ہے۔ میں اپنی ذات سے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ پچھلی جتنی زندگی میں جو کچھ ہوا، میں آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں اور میں اپنے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اپنے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے جو حجاج کرام اس سال اور اس وقت مینا کی طرف رواں دوا ہیں۔ کتنے حضرات مینا پہنچ گئے ہوں گے اور کچھ لوگ جا رہے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہ ان دنوں سے جو گزر رہے ہیں، کہ اللہ ہم سے کہتا کیا ہے کہ یہ احرام پہن لیا، یہ 2 چادروں کا نام اور احرام کی نیت، یہ احرام نہیں ہے، یہ ساری زندگی کے لیے کہ اب اللہ میاں میں نے احرام پہن لیا ہے، آج کے بعد میری زبان سے کوئی ایسی جملہ، کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی کہ جو سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ آج میں نے جیسے حجاج کرام جب سفر پہ روانہ ہوئے ہوں گے، آج مینا جانے سے پہلے اپنے دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو، گھر والوں سے معافی تلافی کی ہوگی۔ آج سے میں اپنے دل کو جیسے صاف رکھ کر میں مینا جا رہا ہوں، کل عرفات میں جاؤں گا، یہ 2 3 دن 4 دن یہ حج کے دنوں کے لیے نہیں ہے، یہ ساری زندگی کے لیے کہ اللہ میں اب ساری زندگی اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ سے صاف رکھوں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیشی دے دی ہے کہ عرفات کے اندر مجھے حاضری دی ہے کہ میں عرفات کے اندر جا رہا ہوں اور اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں اور اپنی پچھلی زندگی کو اللہ سے معافی کروا رہا ہوں، اور آگے کی زندگی کے لیے اللہ سے عزائم کروں گا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ میرے سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں اور جو دنیا بھر کے اندر میرے سے خرافات ہوئے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ سب کی کیفیت ہوگی، اللہ میری بھی وہ کیفیت بنا دے، اور اس کے بعد کہ اب جو زندگی شروع ہونی ہے کہ اب سے زندگی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور عرفات میں وقوف کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اور پھر مزدلفہ کے اندر جاتا ہے اور پھر شیطان کو کنکری مارتا ہے اور پھر قربانی کرتا ہے، گویا ایسا ہے کہ جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے، کہ جیسے بچہ ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر گندگی سے پاک اور صاف ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے پاک اور صاف ہوتا ہے، بالکل پاک پاکیزہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے جاؤ، میں نے آپ کو معاف کر دیا، جیسے زندگی گزارو جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج آئے ہو، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا کہ ہمیں عرفات کی اور حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری زندگی کے اندر حج کچھ تقاضا رکھتا ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ آج کے بعد میری زندگی ہر وہ کام سے بچے گی جس سے اللہ نے بچنے کو کہا ہے، جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور ہر وہ کام کرے گی جس سے میرے اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا ایک حکم نہیں توڑوں گا۔ جیسے احرام پہن لیا، انسان کتنا بچتا ہے، احرام میں حاجی کتنا کوئی کچھ کر بھی دیتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، مینا میں لائنیں ہوگی پاخانے کے لیے اور ہر چیز کے لیے، بندہ آپ پہلے جائیں، آپ کر لیں، کوئی اوپر نیچے چیز ہو جاتی ہے، معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معاف فرما دیجئے۔ یہ ان دنوں کے لیے نہیں ہے، یہ ساری زندگی کے لیے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بات عرض کرنے کا یہ اس لیے ہے کہ یہ سب سے پہلے اللہ میری زندگی میں لاتے ہیں۔ آپ بھی دعا فرمائیے گا کہ یہ سب سے پہلے جو میں نے کہی یہ ٹوٹی باتیں،
جو عرض کی ہے یہ سب سے پہلے عملی زندگی میری زندگی میں آ جاوے کہ آج کے بعد میری وہ زندگی ہو جاوے جس طرح ایک حاجی کی ہوتی ہے کہ ایک حاجی کے ساتھ اللہ نے جتنے تقاضے کیے ہیں وہ پورے کر رہا ہے، اور اس کے بعد کی زندگی اس کی ذات سے ساری دنیا کے انسانوں کو فائدہ ہو کہ لوگ یہ حجاج کرام کو ملنے آتے ہیں۔ آپ حضرات جب یہاں حج کر رہے ہیں اور جو حج کر چکے ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو حج کر کے جائیں گے وہ دیکھیں گے لوگ ملنے آ رہے ہیں کہ حاج صاحب آ گئے، حجانی آ گئی، کہ حج کر کے آ گئے، کہ اللہ کے پاس صافی کر کے آ گئے، لوگ ملنے آئیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ میری ذات سے آج کے بعد، آج تک جو ہو گیا، آج اللہ سے معافی کروا لینی ہے، کل اللہ سے معافی کروا لینی ہے، اور آج کے بعد میری زندگی کے اندر ہر خیر ہوگی اور دنیا کے ہر انسان کو میری ذات سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی کوشش میں بھی کروں گا، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس کی کوشش کریے گا، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو حج نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار بلائے اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ ساری دنیا کے مسلمان ہیں وہاں کل شروع ہوگا تو تکبیر تشریح کی پابندی کرے اور تکبیر کا خوب اہتمام کرے۔ احادیث کے اندر ان دنوں کی بڑی فضائل آئے، خاص طور سے روزے کا اہتمام کرے، آج سے شروع کر دیں۔ جو اللہ مبارک کرے جنہوں نے ان دنوں میں رکھے ہو، جو نہ رکھ سکے وہ 9 کا روزہ رکھے، کل 8 ہے ہمارے ملک کے اندر اور دنیا بھر کے اندر، جہاں ایک دن وہ پیچھے ہیں تو روزے کا اہتمام کریں کہ یہ بڑا فضائل ہے اس روزے کی۔ اور جو لوگ عرفات میں ہیں ان کے لیے بہت ہی مبارک بات ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ آسمان دنیا کے اوپر ہوں گے، اور اللہ کہہ رہے ہوں گے میرے بندے آئے ہوئے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، اس سے معافی مانگ رہے ہیں، جاؤ میں سب کو معاف کر رہا ہوں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہم سب کے ساتھ ہو کہ ہم لبیک کہہ رہے ہو اور اللہ کہہ رہے ہو میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو قبول فرمائے اور بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے لیے اس وقت کرنا بہت مشکل تھا، میں نے سوچا کہ شاید پہلا ویڈیو میرا اس طریقے سے ہوگا، تو انشاءاللہ یہ اللہ سے مانگتا بھی ہوں کہ یہ اب سلسلہ شروع رہے گا کہ اللہ تعالیٰ بولتے بولتے مجھے عمل کرنے والا بنا دے، اور میری زندگی یہ جتنی باتیں کی ہے سب سے پہلے اللہ میری زندگی میں لا دے اور آپ سب کے اندر بھی لا دے، اور پھر ایک دفعہ میری ذات سے کسی کو کسی طرح کی تکلیف پہنچی ہو، میں اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اور میں آپ سب کے لیے انشاءاللہ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں دعا گو رہوں گا اور دعا بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔